اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لن ارسلہ معکم حتی توتونی موثقا من اللہ لتاتیننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 66 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ یہ عہد و میثاق ان باتوں کے بارے میں ہے جو انسان کے دائرۂ اختیار میں ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اگر بامر مجبوری اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو قابل درگزر ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں کنعان سے مصر کا سفر کرنا خطرے سے خالی نہ تھا اور سفر بھی دراز تھا۔ عہد و پیمان ملنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر توکل کا اظہار کیا، کیونکہ توکل کا مطلب اسباب و علل سے بے نیازی نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسباب و علل کافی نہیں ہے بلکہ ان کے ماوراء ارادہ الہی درکار ہوتا ہے، وہی قابل بھروسہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی کیسے ہو گئے؟ تو مندرجہ بالا آیات کے سلسلے میں جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے سپرد کرنے پر کیسے آمادہ ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے سلوک کی وجہ سے پہلے برے کردار کے شمار ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں کینہ و حسد نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہی احساسات اگرچہ نسبتاً خفیف ہی صحیح بنیامین کے لیے بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ سورہ کی ابتدائی آیات میں ہے اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ اس نقطے کی طرف توجہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والے حادثے کو 30 سے 40 سال تک کا عرصہ بیت چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جوان بھائی بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اور فطرتاً ان کا ذہن پہلے زمانے کی نسبت پختہ ہو چکا تھا، اور وہ گھر کے ماحول پر اور اپنے مستقب وجدان پر اپنے برے ارادے کے اثرات اچھی طرح سے محسوس کرتے تھے، اور تجربے نے ان پر ثابت کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کے فقدان سے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے باپ کی محبت میں اضافہ نہ ہوا، بلکہ مزید یہ کہ بے مہری اور بے التفاتی پیدا ہو گئی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر یہ تو ایک زندگی کا مسئلہ ہے، قحط سالی میں ایک گھرانے کے لیے اناج مہیا کرنا ایک بہت بڑی چیز تھی، اور یہ سیر و تفریح کا معاملہ نہ تھا، جیسا کہ انہوں نے ماضی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمائش کی تھی۔ ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ سے عہد و پیمان باندھیں کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو صحیح و سالم آپ کے پاس لے آئیں گے۔ کیا صرف یہ قسم کافی تھی؟
دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف قسم کھا لینا اور خدائے پیمان باندھ لینا کافی تھا کہ جس کی بنیاد پر بنیامین کو ان کے سپرد کر دیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم ہے کہ عہد و پیمان و قسم کھا لینا ہی کافی نہیں تھا، لیکن قرائن و شواہد نشاندہی کرتے تھے کہ اس دفعہ ایک حقیقت پیش نظر ہے، نہ کہ سازش، مکر و فریب و جھوٹ، اس لیے وعدہ و قسم زیادہ تاکید کے لیے تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اشخاص سے مثلا صدر مملکت اور اسمبلی کے ارکان سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے حلف وفاداری لیا جاتا ہے، جبکہ ان کے انتخاب میں بھی کافی دیکھ بھال سے کام لیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔